السلام علیکم، میں ہوں غالب آغا اور آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ریان میڈیا آفیشیل کی طرف سے۔ حج بہت قریب ہے۔ حج کے احکامات کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں جو کہ جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ پروگرام مرتب کیا ہے آج، جس میں نے دعوت دی ہے مفتی عبدالرحمن منیر صاحب کو، جو کہ استاذ حدیث ہیں جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی میں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ سب سے حضرت پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا، اور ریان میڈیا کا اس مناسبت سے ایک بہترین پوڈ کاسٹ ہے، ان کا بھی شکریہ۔ جزاک اللہ۔ حضرت حج پہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جانیں۔ سب سے پہلے اگر میں دیکھوں تو حج اور عمرے کی جو سعادت ہوتی ہے وہ مسلمان کو کن کن تیاریوں کی طرف جانا چاہیے پہلے، حج کے سفر سے پہلے، جو کہ دینی لحاظ سے بھی اگر میں بات کروں تو بھی، اور دنیاوی لحاظ سے بات کروں تو بھی، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ حج کی ابتدائی تیاریوں میں کچھ تیاریوں کا تعلق روحانی سے ہے، کچھ انتظامی معاملات ہیں، اور کچھ ایسے سفری دستاویزات وغیرہ، ان سب چیزوں کو ملا کر ایک تیاری کا پورا نظام حاجی مربوط کرتا ہے، بناتا ہے۔ تو سب سے پہلے حج کی ایک روحانی تیاری ہے۔ روحانی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ حاجی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حج کر کیوں رہا ہے۔ حج ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اور اللہ نے ہر قسم کی عبادتیں مسلمانوں پر فرض کی ہیں۔ ایسی عبادتیں بھی ہیں جو بدنی ہیں، مالی ہیں۔ حج وہ عبادت ہے جس کو اللہ نے جسمانی اور مالی دونوں سے ملا کر ایمان والے صاحب نصاب پر جب شرائط پوری ہوتی ہیں فرض کیا ہے۔ اس میں جسمانی جو بھی انسان جسمانی مشقت، صلاحیتیں، توانائیاں خوب لگتی ہیں، اور مال کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ اور سرمایہ حاجی کا خرچ ہوتا ہے۔ تو روحانی تیاری کے لیے سب سے پہلے اس کو اپنی ایک نیت کی تصحیح کی بڑی ضرورت ہے، کہ اگر اس کی نیت کی تصحیح نہیں ہوئی تو یہ سارا فریضہ جس کے اندر ایمان والے کی، حاجی کی 100% صلاحیتیں اور توانائی خرچ ہوتی ہیں، سب صفر ہو جائیں گی، سب بکارت ہو جائیں گی اور سب ضائع ہو جائیں گی۔ اس تیاری کا تعلق نیت کی تصحیح سے ہے، اور نیت کی تصحیح ہر عمل کے لیے ضروری ہے، لیکن حج کے اس سفر کے اندر چونکہ انسان کا مال بھی بہت خرچ ہوتا ہے، اس سے بعض اوقات نام و نمود اور شہرت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو تصحیح اس کے لیے ضرورت ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کی نیت کری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پہنا تھا روایت کے مطابق غالباً 4 درہم کا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود نیت کے بعد فرمایا، ایک دعا کی کہ اللہم حجتاً لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ ایسا حج نصیب فرما جس کے اندر نام و نمود اور دکھلاوا نہ ہو۔ جب یہ دعا نبی آخر الزمان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دعا کی ہمیں کتنی ضرورت ہے، اور اس نیت کی تصحیح کی ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو حج ہے وہ صرف حج نہیں بلکہ حج مبرور کی حاجی کو نیت کرنی چاہیے۔ حج مبرور کی 3 شرائط ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حج، اس میں پہلی شرط کا تعلق نیت سے، کہ من حج للہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ تو حج اللہ کے لیے ہو، اور ہم ایک چھوٹا سا ہمارا نماز کا فریضہ ہے جسے ہم روزانہ دن میں 5 دفعہ اپناتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق کیا انسان مسجد کے لیے نکلے تو یہ دعا پڑھے، اگرچہ اس حدیث کی سند میں کلام ہے، لیکن میں اپنے حجاج کو جو روزانہ سے ہمارے رابطے کے اندر، ان کو بھی یہ ترغیب دیتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا اللہ سے ضرور کریں، کہ جو ایک حدیث کے اندر مسجد کے لیے جاتے وقت آئی ہے کہ اللہ انی لم اخرج من بیتی اشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا سمعہ، اللہ میں اپنے گھر سے اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ کوئی نام و نمود، نمائش اور دکھلاوا مقصود ہے، بلکہ صرف اس لیے نکلا ہوں کہ اللہ تیری رضا مل جائے اور تو ہمیں جنت میں داخلہ دے دے، جہنم سے بچا لے، اس لیے نکلا ہوں۔ یہ پورے الفاظ موجود ہیں۔ تو نیت کی تصحیح کی حاجی کو بڑی ضرورت ہے، کہ اور حج مبرور کے اندر بھی جو فضیلت ہے اس کا تعلق بھی نیت کی تصحیح سے ہے۔ اور دوسرا ایک انتظامی معاملات یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان جب اپنے گھر سے نکلے تو لوگوں سے مل جل کر نکلے، کسی کی مالی ادائیگیاں ہوں تو کم سے کم طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات بڑے کاروباری ہوتے ہوں، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مالی ادائیگی باقی نہ ہو، وہ یہ ہوتا ہے کم سے کم ان کے علم میں ہوں، یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اسی طریقے سے سفری دستاویزات ہیں، ان سب چیزوں کا تعلق بھی حج کی انتظامی تیاریوں سے، ان سب چیزوں کے ساتھ حاجی کو اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ حج کتنے اقسام کا ہے؟ جیسے ہم سنتے ہیں کہ احرام یہاں سے باندھیں تو حج ایک الگ ہوتا ہے، اور
تمام معاملات اس کے، تو یہ کتنے اقسام کا ہوتا ہے؟ اس میں حاجی کو یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ حج کون سا کر رہا ہے. ہمارے یہاں حاجی بعض اوقات اس کو آخری دم تک وہ اس تشویش کے اندر ہوتا ہے کہ میں حج کر کون سا رہا ہوں. وہ کبھی اس سے مشورہ کرتا ہے، کبھی اس سے کرتا ہے. تو حج کی جو 3 اقسام ہیں، حاجی کو احرام کی نیت سے پہلے ان 3 اقسام میں سے کسی کو متعین کرنا انتہائی ضروری ہے. حج کی بیسیکلی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے قران، دوسرا ہے تمتع، اور تیسرا ہے افراد. قران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قران کیا تھا، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک افضل ہے. قران کا مطلب ہے عبادت ملا ہوا ہونا. اس کے اندر حج قران کے اندر 2 عبادتیں، عمرہ اور حج، یہ دونوں مل کر ایک احرام کی ماتحتی میں آ جاتی ہیں. یہ مل جاتی ہیں. مطلب جو احرام ہم اپنے ملک سے باندھ کے جائیں گے وہ حج تک چلے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے. وہ حج، وہی احرام اپنے ملک سے باندھیں، یا پھر آپ مدینہ میں مطلب مدینہ سے آ رہے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں، باہر صورت، تو بھی آپ حج قران کی نیت کر سکتے ہیں. یعنی اس کے اندر احرام کی نیت کے اندر یہ ہے کہ اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتا ہوں. تو حج قران کے اندر احرام کی جو نیت کرنے کے بعد آپ نے حج کے آخری دن تک احرام کی پابندیوں کے اندر جکڑا ہوا آدمی ہوتا ہے اور اس سے نکل نہیں سکتا. تو بیسیکلی حج قران کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے اندر عمرہ اور حج دونوں عبادتیں ایک ہی احرام کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، جس کو قران کہتے ہیں. دوسرا ہے حج تمتع، جو عموماً ہمارے یہاں حاجی کرتا ہے. اس کے اندر آسانی بھی بہت ہے کہ وہ چلا جاتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد پابندیوں سے باہر آزاد ہو جاتا ہے، اور حج کی 8ویں ذوالحجہ کو مسجد حرام سے، عزیزیہ سے، بلڈنگ سے احرام کی نیت کر لیتا ہے. تو اس کے اندر عمرہ اور حج دونوں ہیں، لیکن دونوں کا احرام الگ الگ ہے. یعنی ایک دفعہ احرام کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے، پھر وہ حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتا ہے. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. تیسرا حج جو ایک طریقے سے بڑا آسان ہے، جس کے اندر عمرہ ہے ہی نہیں، اس کے اندر صرف حج افراد ہے. یہ حج افراد کا مطلب صرف یعنی منفردن، فردن یعنی مفرد، کہ ایک حج کرنے کی نیت ہے، اس میں عمرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ 3 قسم کی حج کی اقسام ہے. تو حج قران کے اندر پہلے حاجی عمرہ کرے گا، احرام سے باہر حلق یا قصر نہیں کرے گا، اور پھر حج پورا کرے گا. اور حج تمتع کے اندر احرام کی نیت کرنے کے بعد وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے حلق یا قصر کے ذریعے سے باہر آ جائے گا، اور باہر آنے کے بعد وہ بعد میں دوبارہ حج کی نیت کرے گا. اور افراد کے اندر صرف حج کی ہی نیت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ہم احرام کی اگر بات کریں تو احرام باندھنے کے احکامات، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلائٹ میں جا کے جو ہے وہ نیت کریں گے، کچھ لوگ گھر سے نیت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایئرپورٹ پہ نیت کرتے ہیں. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کون سی چیز سفر کے لیے آسان ہے؟ حاجی کو کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس سفر کے اندر آسانی کو دیکھے اور آسانی کو تلاش کرے. ہمیں خامہ خام کے اندر ہماری شریعت نے سختی کا مکلف ہمیں نہیں بنایا بالکل کہ ہم خامہ خام میں سختی پر عمل کریں. حج احرام کے بعد یہ اتنی بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ احرام کی نیت کے بعد آپ کچھ پابندیوں کے اندر جکڑ جاتے ہیں. احرام کے بیسیکلی 2 قسم کے مقصد ہیں، یعنی احرام کی روح اور احرام کا فلسفہ اگر آپ نے سمجھنا ہو تو وہ 2 ہیں. پہلا یہ ہے احرام کا فلسفہ کہ آپ کو 2 چادریں، ایک نیچے بطور تہبند اور ایک بطور اوپر، یہ اڑا دی جاتی ہے. اس سے آپ کے اندر آخرت کے سفر کی یاد تازہ ہونی چاہیے کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ انہی کفن کی چادروں کے اندر ہوں گے اور اسی حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. یہ احرام کا پہلا فلسفہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت سی حلال چیزیں احرام کے اندر حرام ہو جاتی ہیں. تو اس کے اندر روح یہ ہے کہ جب اللہ نے احرام کے اندر حلال بہت سی چیزوں کو تم پر حرام قرار دیا، تو اپنی بقایا زندگی کے اندر تو بہت ساری چیزیں حرام ہیں، تو اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے. جب حلال کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو کچھ چیزیں تو حرام ہیں ہی، اس سے بچنا پھر اور ضروری ہے. احرام کے اندر جب نیت سے آغاز ہوتا ہے، اب یہ نیت کرنی کب ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ کس قسم کا سفر کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے، اس کی ٹرانزٹ فلائٹ ہے، وہ کہیں اسٹے کر رہا ہے، ڈائریکٹ جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. آسانی یہ ہے کہ انسان جو ہے حاجی وہ احرام کا غسل کر لے. احرام کا غسل کرنے کے بعد احرام کے غسل کے اندر وہ خوشبو بھی لگائے، صابن، شیمپو، سب چیزیں استعمال کرے. اس میں کسی قسم کی کوئی قدن اور پابندی نہیں ہے. اس کے بعد وہ 2 لباس، 2 چادریں پہن لے، اور چادریں پہننے کے بعد وہ 2 رکعت نفل ادا کرے. اس کے اندر چونکہ پابندی کوئی نہیں ہے تو سر بھی ڈھکا ہوا ہے، ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، اور 2 رکعت احرام کے نفل یہ پڑھے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ ضروری نہیں ہے.
اب اس کے بعد دیکھا جائے کہ اگر وہ مدینہ سے مثال کے طور پر مکہ جا رہا ہے تو عموماً ہمارے یہاں ٹیکسی والوں کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں مدینہ سے جو حاجی لے کر جانا ہے اس کو ذوالحلیفہ، جس کا آج کل نام بیر علی ہے، وہاں رکوانا ہے۔ ٹرین کے اندر ٹرین رکتی نہیں ہے، تو ٹرین کے اندر بیٹھتے ہی تقریباً 5 منٹ سے 7 منٹ کے اندر عموماً میقات آ جاتی ہے، اور اگر آپ سفر اس کے ذریعے ٹیکسی کے ذریعے حاجی کر رہا ہے تو تقریباً 10 سے 12 منٹ یا 15 منٹ وہاں تک پہنچتے ہوئے لگتے ہیں۔ تو وہاں اگر ذوالحلیفہ اور بیر علی کے اندر اس نے 2 رکعت احرام کے نفل پڑھے ہیں، جو کہ پڑھنے ایسے وقت میں پڑھنے ہیں جو کہ پڑھنے کا جائز وقت ہو، کوئی ممنوع یا مکروہ وقت جیسے عصر کے بعد کا، فجر کے بعد کا، جو بھی ممنوع مکروہ اوقات ہیں وہ نہ ہوں، تو اس کے پڑھنے کے بعد وہ ٹوپی اتارے، اور ٹوپی اتارنے کے بعد وہ سب سے پہلے نیت کرے۔ نیت اگر اس نے حج قران کرنا ہے تو حج قران کی نیت کرے گا، یعنی جس میں عمرہ اور حج دونوں ہوگا۔ اگر صرف حج افراد ہے تو عمرے کی حج کی کرے گا، اگر صرف حج تمتع ہے تو پہلے عمرے کی کرے گا اور آگے جا کر دوبارہ پھر حج کی کرے گا۔ تو حج کی جو نیت ہے، اس نیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک حاجی کو حکم دیا ہے وہ آسانی کا کہا ہے کہ اللہم انی، مثال کے طور پر قران ہے، اس کی نیت ہے اللہم انی ارید الحج والعمرہ فیسرہما لی، کہ اللہ آسان فرما دے، کیونکہ یہ حج کی عبادت آسان ہے نہیں جب تک اللہ اس کو آسان کر نہ دے۔ تو اللہ آسان کریں گے تو آسان ہوگی، اس لیے مناسک حج کے اندر باقاعدہ آسانی کی دعا کی جاتی ہے۔ حج افراد کر رہا ہے تو صرف حج کی نیت کرے گا، حج تمتع کر رہا ہے تو اس کے اندر چونکہ پہلے عمرہ ہے تو پہلے عمرے کی نیت کرے گا، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ جب نیت کرے گا تو نیت کرنے کے بعد 3 دفعہ تلبیہ پڑھنے کا حکم ہے اونچی آواز سے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تلبیہ ہوا کرتا تھا۔ جب یہ تلبیہ پڑھ لے گا، نیت اس نے کر لی ہے، اب اس پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ احرام کی بہت سی پابندیاں ہیں، مثال کے طور پر خوشبو نہیں لگا سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، میلا کچیلا کرنا نہیں ہے، بلکہ لیکن میل کچیل لگ گیا تو صاف نہیں کر سکتا۔ نہانا دھونا کر سکتا ہے، لیکن نہانے دھونے کے اندر صابن یا شیمپو یا کوئی بھی خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کر سکتا۔ ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ بیوی کے قریب جانا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ایسی بات جو شہوت کی بات ہو وہ بھی بیوی سے نہیں کر سکتا، نہ فون پر نہ فزیکل کسی بھی طریقے سے نہیں کر سکتا۔ تو احرام کی یہ پابندیاں ہیں جو سارے حاجی، حج قران کرنے والا ہے، تمتع کرنے والا ہے، افراد کرنے والا ہے، سب پر ان پابندیوں کا آغاز نیت اور تلبیہ سے ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص شوال یا ذوالقعدہ میں عمرے کی نیت سے جا رہا ہے تو کیا اس پہ حج کرنا واجب، فرض یا ضروری ہو جاتا ہے؟ آج کل جو حج کی پابندیاں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے اپنے انتظامات کو بہترین اور مؤثر بنانے کے لیے کی ہیں، تو ان کی طرف سے یہ پابندی اب چونکہ ہے کہ حاجی کو پراپر ایک اپنی تصریح اور ویزے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے بعد یہ سوال ویلڈ رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اب ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ مثال کے طور پر شوال کے اندر گئے ہیں یا رمضان کے اندر گئے ہیں اور شوال کے اندر آپ نے عمرہ کر لیا، تو اب آپ وہاں پر جب تک آپ کے پاس حج کی تصریح نہیں ہوگی آپ دوبارہ اپنے گھر جائیں گے، وہاں سے واپسی آئیں گے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ فقہاء نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ شوال میں عمرہ کرتا ہے شہر حج میں، اور اس کے پاس حج کے سارے مصارف موجود ہے اور اس نے پہلے اپنا کوئی حج فرض نہیں کیا ہے، یا رمضان میں جاتا ہے اور اشہر حج شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے اندر عمرہ کر لیتا ہے، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر بھی شرائط ہیں کہ ساری مصارف وغیرہ موجود ہوں۔ تو آج کل بنیادی شرط حج کی تصریح کی جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے وہی نہیں، بلکہ 15 شوال، 18 شوال، اور جو بھی اس بار 18 اپریل یا اس طرح کی تاریخیں آ گئی تھیں کہ اس کے بعد وہ ٹھہر ہی نہیں سکتا، اس کو جانا ضروری ہے۔ جب جانا ضروری ہے تو یہ فرض والی بات حج کی ویلڈ ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عمرہ ادا کرتے وقت کن باتوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز ہے عمرے کی عبادت کے اندر کہ اپنے آپ کو ایسی عبادت نہ کرے کہ اس کے اندر وہ پورے سفر کے اندر افراتفری دیکھ رہا ہے اور کر رہا ہے۔ میں بہت سے ایسے، چونکہ ایک پرانی اس سے حج عمرے سے مناسبت رہی ہے، ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، تو میں حاجیوں سے یہ بہت درخواست کرتا ہوں کہ کبھی عمرے کا سفر کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ریلیکس فیل کیا کروایا کریں، کہ آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں۔ یہ افراتفری کر کے جو کیا جاتا ہے، یہ بالکل بھی اس سے عمرے کی جو اصل روح اور غذائیت ہے وہ فنا ہو جاتی۔ اصل یہ ہے کہ آپ نے جب بھی عمرہ کرنا ہے تو اس سے پہلے بھرپور نیند کریں۔ ہمارے یہاں لوگ یہ کرتے ہیں، جاتے ہیں اور جاتے ہی عمرہ شروع کر دیتے ہیں، پھر تکلیف کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو جاتے ہی آدمی نیند کرے اور اچھے وقت کا، موزوں وقت کا، معقول وقت کا انتخاب کرے۔ اب مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے آج بہت رش دیکھا مطاف کے اندر، جی کب کیا آپ نے؟
جی مغرب کے بعد کیا مغرب عشاء کے اندر کریں گے تو رش تو آپ کو ملے گا. کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ جاتے ہی ہوٹل میں سامان رکھتے ہی جانا ضروری نہیں ہے عمرے کے بالکل لیے. نہیں. آپ آرام کر کے رات کو یا ایک ٹھہراؤ کے بعد سکون کرنے کے بعد جا سکتے ہیں. اس میں کوئی قباحت یا کوئی بالکل کوئی خبر ایسی ترتیب نہیں ہے جو کہ آپ کو کسی گناہ یا ثواب میں کمی کا باعث کوئی بنے. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. موزوں وقت کا انتخاب بھی بہت ضروری ہے. بالکل معقول وقت کا صرف انتظار ہی نہیں کرے بلکہ آس پاس مشورہ کرے. جو عموماً مستقل جانے والے ہیں وہ تو ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں. جو نیا حاجی ہوتا ہے جو کم جانے والا ہوتا ہے وہ بہت تکلیف کے اندر آتا ہے کہ بھئی میں عصر کے بعد کر رہا ہوں, میں اس وقت کر رہا ہوں, میں دھوپ میں کر رہا ہوں. آپ کو اللہ نے قبول کیا ہے تو آپ افراتفری سے باہر آ جائیں. یکسوئی سے موضوع وقت کے اندر جا کر آپ عمرے کا آغاز کریں. عمرے کا آغاز طواف سے ہوتا ہے. طواف صرف جو ہے وہ ایک عمارت کے گرد 4 چکر لگانے کا نام نہیں ہے. عمرہ کرنے والے کو اس بات کا خیال بہت ضروری ہے کہ وہ ایک عمارت کے گرد 7 چکر نہیں لگا بلکہ وہ انبیاء کی نبوت, ان کی عبادت, ان کی ریاضت و مجاہدے اور ان کی قربانی کے گرد گھوم رہا ہے. یہ جو مطاف ہے اب اس میں کافی توسیع بھی ہو گئی ہے, لیکن جب تک توسیع بھی نہیں ہوئی تھی, اور یہ باتیں کوئی قرآن حدیث سے تو نہیں ہے لیکن تاریخی روایات کے اندر محفوظ ہیں. امام ازرقی نے بھی بتایا ہے, مولا علی قاری رحمہ اللہ کی بھی اس کے اندر تاریخی روایات موجود ہیں کہ مطاف کے اندر ایک محتاط اندازے کے مطابق 70 کے قریب انبیاء مدفون ہیں, اور ایک قول کے مطابق 300 کے قریب انبیاء مطاف کے اندر مدفون ہیں. تو یہ جو ہمارا حاجی اور ہم جو بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے ہیں تو یہ چکر در حقیقت انبیاء کی نبوتوں کا جو نور ہے وہ حاجی اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کرے. اس کے اندر صرف بھاگنا, دوڑنا, چکر لگانا, بس میں نے جلدی جلدی کر لیا, یہ نہ ہو. چلتے وقت اس کو یکسوئی ہو. اس کے اندر طواف میں یکسوئی, تو میں ایک جملہ یہ کہا کرتا ہوں بطور مبالغہ ہی سمجھ لیں, لیکن یہ ہے کہ طواف ایسے کریں جیسے نماز ہے. کیونکہ نماز اور طواف کی بہت ساری ایسی شرائطیں جو دونوں کے اندر ہیں. جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہے, طواف نہیں ہے. نماز کے اندر کھانا پینا تو جائز ہی نہیں ہے, لیکن طواف کے اندر اگرچہ کھانا پینے کی گنجائش ہے لیکن بلا ضرورت مکروہ ہے. فقہاء نے مکروہ لکھا ہے. تو طواف نام ہے یکسوئی اور استحضار کا, کہ آپ کے پورے 7 چکروں کے اندر آپ اللہ سے باتیں کریں, ذکر و اذکار کریں. بعض لوگ چکر اس کے اندر بھول جاتے ہیں, تو میں خود اس کا تجربہ ایسے کرتا ہوں کہ شروع کے 2 رکعت 2 طواف کے اندر اللہ کی تعریف چاہے کوئی بھی ہو, پھر 2 چکروں کے اندر درود شریف چاہے کوئی بھی ہو, پھر 2 چکروں کے اندر استغفار, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی, اردو میں عربی میں استغفار کوئی بھی ہو, اور آخری چکر کے اندر اردو کے اندر اللہ سے دعا. ان کے اندر کوئی مخصوص دعا نہیں ہے ہماری کہ طواف کے اندر آپ نے کوئی مخصوص دعا پڑھنی ہے. ہاں صرف رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک مخصوص دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بعض روایت میں دعا میں اضافہ بھی ہے. تو یہ دعا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. باقی پورے چکر کے اندر کسی قسم کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. انسان اللہ سے باتیں کرے, اللہ سے اپنا قرب, راز و نیاز اور مناجات اس کے اندر کرے. اس کے بعد پھر مقام ابراہیم پر نماز ہے, ملتزم ہے. ملتزم کے بعد آدمی تھوڑا دعا کرتا ہے, پھر سعی کے لیے جاتا ہے. سعی بھی صرف 7 چکر لگانے کا نام نہیں ہے. اگر سعی کی بھی بنیاد دیکھی جائے, اس کا فلسفہ دیکھا جائے, تو حاجی صرف 7 چکر نہیں لگا رہا بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑا ایک نظریہ ہے جو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پورا ایک تاریخی قصہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام سے ادھر آئے اور چھوڑ کر جانے لگے تو بخاری شریف کی حدیث ہے فتبعتہ ام اسماعیل, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے گئیں اور کہا ابراہیم این تترکون فی ھذا الوادی الذی لیس فیہ انس ولا شیء, کچھ بھی یہاں نہیں ہے, نہ آدم ہے نہ آدم ذات ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے حکم ہی نہیں تھا. تو حدیث شریف میں فلم یلتفت الیہ, کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا, کوئی جواب نہیں دیا. پھر جب سمجھ گئی حضرت ہاجرہ کے تو کہنے لگی کہ اللہ امرک بھذا, کہ کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ مجھے اور اس بچے کو یہیں چھوڑ دیں؟ تو حضرت ہاجرہ کے اس سوال پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کے اشارے سے جب ہاں کہا تو اما ہاجرہ علیہ السلام نے جو جملہ کہا وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے, اور ایسا جملہ ہے جو سمجھیں کہ دریا کو کوزے میں بند کیا ہے, اور اس سے ایک حاجی کو اللہ پر توکل, اللہ پر عزم, اللہ پر یقین اور اللہ پر استقلال بلند ہونا چاہیے. کہا کہ اذن لا یضیعنا, اگر حکم اللہ کا ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے الفاظ ہیں. وہاں سے کہاں سے پھر نبوت کے نور پھوٹے, نبوت کے انوار نکلے, اور نیچے گئیں, 7 چکر لگائے, نیچے چلی جاتی تھیں تو بچہ گم ہو جاتا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, انہوں نے اپنا پر اس زمین پر زور سے مارا اور دبایا تو وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹا,
اور حدیث شریف میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت معینن کے الفاظ ہیں کہ اگر اس کو روکتی نہیں اور اس کے گرد باڑ نہیں لگاتی اور زمزم جس کے معنی یوں ہے کہ رک جا زم زم نہیں کہتی تو آج وہاں سے ایک بہت بڑا دریا اور نہر بہہ رہی ہوتی. تو یہ اس کے پیچھے پتہ لگتا ہے کہ صرف صحیح کے ساتھ چکر نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک اللہ والی کا بہت بڑا اللہ پر توکل ہے جو ہر حاجی کو اپنانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. صحیح کے دوران جیسے ہم نے بات کی طواف اور صحیح کے جو عبادات ہیں وہ تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا ہمیں. صحیح کے اور طواف کے دوران اکثر لوگ باتوں میں مشغول ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کال یا اس طرح کے عمل میں بھی دیکھے جاتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز، کیونکہ ہم احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اس کے خانہ کعبہ کے قریب جائیں جس میں خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، تو کیا یہ ٹھیک عمل ہے؟ دیکھیں حرم کی جو ایک نماز کا ثواب ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ حرم کا جو گناہ ہے وہ کتنے گناہ کے برابر ہے. بالکل ٹھیک. میں ایک دفعہ مکی صاحب کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک زمانے میں ان کی رکن یمانی کی سیٹ میں مجلس ہوا کرتی تھی، تو ان سے کسی نے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہاں کا گناہ 1,00,000 کے برابر تو نہیں ہے، لیکن یہ پکی بات ہے کہ وہاں کا ایک گناہ انسان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایک عذرو ایک شرعی منصب اور ایک بطور مفتی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو ہم ناجائز کہہ لیں یا یہ کہہ لیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں کے آداب بہت زیادہ ہیں، وہاں کی اللہ کے گھر کی عظمت. یعنی میں نے آپ سے کہا کہ اگر ایک حاجی وہاں چل رہا ہے تو یہ جس جگہ پر چل رہا ہے وہاں انبیاء کے پاؤں پڑے ہیں، عموماً انبیاء وہاں حج کرنے کے لیے آئے ہیں، وہیں ان کی قبریں بن گئی ہیں. خالی حتیم کے پاس سے حاجی گزرے تو اس کو یہ پتہ ہو کہ اس حتیم کے اندر میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کی قبر ہے. کتنے انبیاء یہاں پر حج کے لیے آئے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں اور پھر یہیں کے ہو کے رہ گئے، یہیں مٹی میں مل گئے. تو اللہ نے اتنا بڑا اور ایک عظمت والی جگہ اس کو بنایا ہے. بلکہ پہلی دفعہ جب انسان دیکھے تو بھی دعا جو سکھائی گئی وہ یہ کہ اللہ اس بیت اللہ کی عظمت بڑھا دے. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ناجائز ہے، لیکن یہ سب چیزیں شرعاً انتہائی نامناسب ہیں کہ انسان طواف کرتے وقت ویڈیو کال پہ لگا ہوا ہے، غیر ضروری دنیاوی باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے اگر کوئی حاجی سلام دعا ہلکا پھلکا کر لے اور اس کے اندر کوئی زیادہ دنیاوی بات نہ ہو تو اس کی کچھ گنجائش ہے. اور اسی طریقے صحیح کے اندر بھی ہے کہ صحیح بھی اللہ کے ذکر کا تقاضا کرتی ہے. صحیح کے اندر بھی کوئی یوں تو مخصوص دعا نہیں ہے، لیکن جو بھاگنے کی جگہ ہے جہاں پر ہر حاجی کو بھاگنا بہتر ہے وہاں پر بھی دعا ہے رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی العظم. اس کے علاوہ عام چکروں کے اندر کوئی دعا مخصوص نہیں ہے، لیکن پورے دونوں جگہوں پر سعی اور طواف کے ساتھ ساتھ چکروں کے اندر دنیاوی باتوں میں لگنا، موبائل فون کا بلا ضرورت استعمال اور ویڈیوز وغیرہ کرنا، یہ شرعاً میں اس کو ناجائز تو نہیں کہتا لیکن انتہائی نامناسب ہے اور اللہ کے گھر کی عظمت اور تقدس کی روح کے بھی بالکل خلاف ہے. عمرہ ادا ہو گیا ہے، ہم نارمل ڈیز میں بیٹھے ہوئے ہیں حرم میں، چاہے وہ مدینہ منورہ ہو یا مکہ مکرمہ ہو، تو کن کن عبادات کو افضل سمجھا گیا ہے یا کیا کیا عبادات ہو سکتی ہیں جو کہ شاید میں اگر سمجھانے کے لیے کہوں تو دونوں نمازوں کے بیچ کا جو وقفہ ہے اور ہم طواف نہیں کر رہے اور اس میں جو ہے وہ کون سی عبادات ہو سکتی ہیں جو کہ ایک عام انسان کرے جو افضل کہلا سکتی ہیں یا ہو سکتی ہیں؟ اس میں ایک سوال عموماً اس میں یوں بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو شخص باہر سے آیا ہے جسے ہم آفاقی کہتے ہیں، جو باہر میقات سے باہر سے آتا ہے، اس کے لیے عمرہ افضل ہے یا طواف افضل ہے؟ بالکل ٹھیک. یہ بھی ایک اس کے اندر سوال ایڈ ہو سکتا ہے اور عموماً پوچھا جاتا ہے. یوں تو دیکھیں حاجی کو اپنا ہر وقت جو ہے وہ بالکل قیمتی سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر جتنا وقت ہے اس کو قیمتی سمجھے، بلا ضرورت اس وقت کو ضائع نہ کرے. تو جو وقت اس کا حج عمرے اور حج کے درمیان ہے یا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ہے، جتنی دیر وہاں پر اس نے ہوٹلز کے اندر اسٹے کیا ہوا ہے وہاں پر ہے، تو ان سب چیزوں کے اندر اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے وہاں پر طواف کرے. عموماً اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو عمرے کے اپنے فضائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور علماء نے لکھا ہے فقہاء نے کہ عمرہ زیادہ کرتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں انسان کی صلاحیتیں بھی زیادہ خرچ ہوتی ہیں اور اجر بقدر مشقت ہے اور جانا بھی پڑتا ہے، بال بھی حلق یا قصر بھی بار بار ہوتا ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی ترغیب بھی دی گئی ہے. لیکن اگر وہ ظاہر سی بات ہے بار بار یہ نہیں کر سکے تو وہاں پر جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ ہے نفلی طواف کرنا، کہ وہ اس کو غنیمت سمجھے نفلی طواف کرنے کو، کہ جو موقع لگے اس کے اندر وہ نفلی طواف کو کثرت سے کرے، قرآن مجید سامنے رکھے، ذکر و اذکار ہیں، درود شریف کا اہتمام ہے، ان کا کثرت سے کرے تاکہ اس کا وقت غلط، کیونکہ ہمیں بڑوں کی طرف سے یہ بات سکھائی گئی ہے کہ اگر
ہم نے اپنے نفس کو خیر کے کام میں مصروف نہ کیا تو ہمارا نفس ہم کو گناہ کے کام پر آمادہ کر دے گا۔ اگر ہم وہاں پر اپنے آپ کو خیر کے کام میں مصروف نہیں کریں گے، طواف کے اندر، قرآن میں، تلاوت میں، ذکر میں، تو پھر یقیناً بازاروں کے اندر، شاپنگوں میں، گپ شپوں میں وقت گزر جائے گا۔ تو لہٰذا جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ان خیر کے کاموں میں مصروف رکھیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر میں وہاں پہ ہوں مکہ مکرمہ میں 7 دن اور اس کے بعد کچھ اور دن بھی، تو کیا روزانہ کی بنیاد پر عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی قباحت تو نہیں؟ کوئی قباحت نہیں ہے۔ حلق، کیونکہ کچھ لوگ اگر بلیڈ لگواتے ہیں اور بال نہیں بھی آتے تو بھی کیا حلق دوبارہ کروانے میں، کیونکہ بال نمایاں نہیں ہیں، تو پھر بھی عمرہ ہو جائے گا؟ عمرہ آپ بار بار بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا تعلق، چونکہ عمرے کے اندر یہ سوال اس لیے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ عمرے کا جو آخری جس سے آپ عمرے سے پابندیوں سے باہر آتے ہیں وہ حلق یا قصر ہے۔ بالکل۔ اب حلق حاجی نے ایک دفعہ کروا لیا ہے، اگلے دن دوبارہ کیا ہے تو اس کے سر پر یقیناً بال نہیں ہے، تو بھی اس کو حلق اس طرح ضروری ہے کہ وہ اس پر خالی اس طرح چلا لے، اس طرح چلا، اگرچہ بال نہیں ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ شخص کے بال آتے ہی نہ ہو تو کیا کرے۔ بالکل۔ تو اسی طریقے کا حکم ہے کہ وہ اس پر اس طرح چلا لے تو وہ پابندیوں سے باہر آ جائے گا اور اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے روز بھی کرنا چاہے، دن میں ایک دفعہ سے زیادہ کرنا چاہے، روزانہ کرنا چاہے تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا حضرت، آخری سوال جو میں اس پارٹ میں کرنا چاہوں گا وہ ہے طواف قدوم عمرے سے پہلے کیا جائے یا عمرے کے بعد؟ طواف قدوم کا اور تعلق ہے کیا طواف قدوم بیسکلی آپ یوں سمجھیے کہ ایک فریضہ اور عبادت کو شروع کرنے سے پہلے ایک قسم کا وارم اپ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کو آپ کو ایک طریقے سے پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مسجد کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم ہے، تو یہی ایک طریقے سے حیثیت طواف قدوم کی ہے۔ طواف قدوم جو ہے وہ ہے اس حاجی پر جو حج افراد کر رہا ہے اور اس حاجی پر جو حج قران کر رہا ہے۔ طواف قدوم پہلی بات فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ کس حاجی کے لیے؟ قران والا حاجی جو ہے وہ کب کرے گا؟ تو حج قران کے اندر جو حاجی حج قران کے لیے آیا ہے وہ پہلے اپنا عمرہ ادا کرے گا، عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق یا قصر نہیں کرائے گا بلکہ وہیں پر اسٹے کرے گا۔ پھر اس کے بعد جب حج کا دن شروع ہونے لگے تو عرفہ، وقوف عرفہ سے پہلے طواف قدوم کا وقت ہے، یعنی 8 تاریخ کو تو وہ مینا چلا ہی جائے گا، تو 8 تاریخ سے پہلے یا پھر 8 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں کہ 8 تاریخ کو وہ صبح نکلے اور طواف قدوم کرے، اور طواف قدوم کرنے کے بعد حج قران کے اندر بہتر یہ ہے کہ طواف قدوم کے بعد اس کی سعی بھی کر لے، لیکن یہ کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ کوئی حاجی صرف طواف قدوم کرے اور سعی کہے کہ میں حج کی بعد میں کروں گا تو بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ حج افراد کے اندر اگر وہ حج افراد کے لیے کوئی شخص گیا ہے حج کرنے کے لیے تو وہ 7 تاریخ کو پہنچا، 6 کو پہنچا، 8 کو پہنچا، تو پھر طواف قدوم کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ طواف قدوم کر لے۔ لیکن اس حج افراد کے اندر طواف قدوم کے بعد صحیح بہتر یہ ہے کہ نہ کرے، کر لے گا تو ٹھیک ہے، بعد میں نہیں کرنی پڑے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کرے اور حج افراد کے اندر سعی بعد میں کرے۔ تو طواف قدوم حج افراد کرنے والے کے لیے ہے اور حج قران کرنے والے کے لیے، جو کہ اس کے لیے کرنا بہتر ہے۔ اگر کسی حاجی نے نہیں کیا اور ڈائریکٹ مینا چلا گیا تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ پہلا پارٹ تھا ہمارا جو کہ ہم نے حج کے احکامات پہ بات کی۔ اب حج کے دنوں کے احکامات اور حج میں کیا کیا اہتمام کرنے چاہیے، اس پہ ہم ایک اور پارٹ پہ حضرت کو انوائٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان سے رہنمائی لے سکیں۔ تو ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا اور دوسرے پارٹ میں ان تمام سوالات کے جواب کے ہم منتظر ہوں گے کہ حضرت ہمیں جواب دیں۔ جزاک اللہ۔